السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بھائی آج کا قصہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ آج کا قصہ ہمارا ہے عمان شہر سے۔ تو قصہ شروع کرنے سے پہلے جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، اگر کوئی بچہ آس پاس ہے آپ لوگ پلیز اسے ہٹا دیجئے، کمزور دل والوں کو بھی ہٹا دیجئے، اور جو ان قصوں کا شوق رکھتے ہیں صرف وہ سامنے آ جائیں۔ تو شروع کرتے ہیں اس قصے کو لے کے اللہ کا نام۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ تو یہ قصہ ہے عمان کے ایک شہر کا، اور یہ بتاتا ہے بندہ کہ اس کا ڈیزرٹ وغیرہ میں گھومنا پھرنا ان لوگوں کا اکثر رہتا ہے۔ عمان کے اندر بھی ڈیزرٹ وغیرہ ہیں، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، سب کچھ ہے۔ ایک دن ڈیزرٹ جاتے جاتے اس نے ایک پراپرٹی دیکھی، ایک ولا ٹائپ پراپرٹی دیکھی۔ اس کے باہر بورڈ لگا ہوا تھا، اس کے اوپر اس کا فون نمبر بھی لکھا تھا مالک کا، اور یہ بھی ویسے بھی پراپرٹی ڈھونڈ ہی رہا تھا، دوسری کوئی اچھی بڑی کھلی گھر کوئی مل جائے، گھر اس کو بڑا جہاں پوری فیملی سیٹل ہو جائے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ اسے نمبر لے لیا، ابھی چلا گیا واپس اپنے گھر، ڈیزرٹ سے واپسی میں تھا، اپنے گھر جا رہا تھا۔ تو جیسے یہ گھر پہنچا، اس کو اچانک سے کھانا شانا کھاتے ہوئے سے یاد آیا کہ یار میں نے وہ نمبر لیا تھا، تو کال کر کے پتہ تو کروں کہ اس کا قصہ کیا ہے، گھر کا کیا لینا کیا دینا کیا ہے اس کا۔ اسے فون ملا لیا، فون ملایا، آگے سے جب بندے نے فون اٹھایا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ساری بات چیت ہوئی، حال چال پوچھے گئے۔ اسے بولا بھئی تمہارا فلان جگہ میں تمہارا ایک ولا ہے، میں نے دیکھا ہے، مجھے اس کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں، تو مجھے بتاؤ اس کی تفصیل کیا ہے۔ اس نے کہا تو ایک کام کرنا، پہلے تو جا کے ولا دیکھ لے، اس کے بعد ہم تفصیل بات کریں گے اس کے بارے میں، پرائز وغیرہ کے بارے میں بھی کر لیں گے، لیکن تو ایک بار جا کے پہلے ولا دیکھ لے۔ وہاں پہ حارث ہے، تو حارث کے پاس چلا جا، وہ کھول دے گا، میں بتا دوں گا اسے، تو ولا دیکھ لے۔ کہتا ٹھیک ہے۔ کہتا ایک دو دن کے بعد میرا چکر لگا، میں کہا چلو جا کے میں ولا دیکھ لوں اب جا کے۔ تو وہ پہنچا ولا، اسے بیل بجائی، اندر سے ایک انڈین نکلا ہے، شاید اسے عربی آتی نہیں تھی اسے۔ اس سے میں نے پوچھا کہ میں ولا دیکھنے آیا ہوں، مجھے تیرے کفیل نے بھیجا ہے۔ تو اس نے صرف وہ انڈین جیسے سر ہلاتے ہیں نا، وہ ایسے اس نے سر ہلایا اور اس نے دروازہ کھول دیا۔ کہتا میں اندر گیا ہوں، اندر جا کے میں کیا دیکھتا ہوں، تو گارڈن بنا ہوا ہے جہاں پھول پودے جو ہیں نا زندہ بھی ہیں، کچھ مرجھا چکے ہیں، کچھ مر چکے ہیں۔ ادھر ہی میں دو لوگوں کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں جو کہ پاکستانی لگ رہے ہیں، اور ان کی شلوار قمیض انہوں نے پہنی ہوئی ہے، اور دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے گارڈن کے کام شام کے لیے آئے ہیں، تو میں اپنا کام کروں جو اس کام کے لیے میں آیا ہوں۔ کہتا میں اندر گیا ہوں، یہ 3 فلور تھے اس کے، تو میں پہلا فلور دیکھا، کمرے دیکھے، دوسرا دیکھا، کمرے دیکھے۔ کہتا میں تیسرے فلور میں جا کے میں نے دروازہ کھولا، ایک بیڈ روم کا کمرہ کھولا، دیکھوں تو وہی 2 پاکستانی، دونوں اسی شلوار میں ادھر پہنچے ہوئے ہیں۔ اب میں حیران ہو رہا ہوں، یار کس سائڈ سے گھسے ہیں، نیچے تھے، میرے سامنے سے گزرے نہیں، کمرے میں کیسے آ گئے اچانک سے۔ بہرحال میں نے زیادہ فوکس نہیں کیا ان چیزوں کے اوپر، بہرحال میں نے پورا گھر دیکھ لیا، پسند آیا مجھے۔ میں نکلا ہوں، میں نے اسی کے مالک کو فون کیا، میں نے اسے کہا کہ بھائی مجھے تو پسند آیا ہے، اور پرائزنگ کے بارے میں بات کر لیتے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بار اپنی فیملی کو بھی دکھا دوں، اس کے بعد ہم فائنل کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ فیملی کو بھی دکھا دو لا کے۔ اس کی فیملی کے، اس کی بیوی اور اس کا ایک لڑکا تھا، جوان لڑکا ہے اس کا، وہ تھے۔ تو یہ آئے ہیں دیکھنے کے لیے مکان کو، پھر وہی بنگالی کو بلایا، وہی آیا بنگالی، اسی نے پھر سے، بنگالی انڈین ہے کنفرم نہیں تھا لیکن ہندی تھا، اس نے دروازہ کھول دیا، یہ اندر گھسے۔ تو پہلے ان لوگوں نے نیچے دیکھا سارا، پھر اوپر فرسٹ فلور، سیکنڈ، پھر اسی 3rd فلور پہ گیا، اور جب اسے کمرے کا دروازہ کھولا، وہی 2 پاکستانی شلوار قمیض میں اس کمرے کے اندر وہ اسے ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی تم لوگ اندر کیا کر رہے ہو اس ٹائم کے اوپر، تو باہر نکلو، فیملی آئی ہوئی ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ تو وہ غصے ہو کر وہاں سے، دونوں پاکستانی جو تھے وہ وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال انہوں نے دیکھا، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا کہ کیا خیال ہے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا بھی ہے نہیں گھر اچھا ہے، لیکن مجھے یہاں پر کچھ اچھا نہیں لگ رہا، یعنی کہ مجھے عجیب سی یہاں سے نا، یعنی کہ خوفناک سا اور خوف سا، ڈر میں، یعنی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ مت لے، اس کے علاوہ کچھ اور دیکھ لے، یہ یہاں میرا دل مطمئن نہیں ہے اس گھر پہ۔ وہ کہتا ہے نہیں اچھا ہے، مناسب ہے، ہاں یہ ہے کہ تھوڑی مرمت ہونے والی ہے، رنگ پینٹ شینٹ اندر باہر ہوگا، لائٹیں شائٹیں ہو جائیں گی تو اچھا لگے گا، زبردست بنے گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، جب تیری جیسی مرضی۔ اسی کہہ کے دکھا دیا۔ اس کے تقریباً 2-3 دن کے بعد اس نے پھر اسی کو فون کیا، اس سے بات کی اس کے مالک سے، اور سودا شودا ان کا طے ہو گیا سارا کچھ۔
تو پراپرٹی اس کے نام پہ ٹرانسفر ہو گئی. اب یہ کافی ٹائم ہو چکا تھا پراپرٹی کو لیے ہوئے, 10-15 دن ہو چکے تھے, یہ گیا ہی نہیں اپنی پراپرٹی کی طرف. ایک دن یہ اچانک اپنی پراپرٹی کے پاس چلا گیا تاکہ میں دیکھوں اس کی کرنی ہے کیا, اس کی سیٹنگ ویٹنگ کروں کچھ. کہتے ہیں میں اندر گیا ہوں تو بنگالی, وہی انڈین بنگالی جو بھی تھا, اس نے دروازہ کھولا اور بڑا ڈرا ہوا, اس کے پسینے چھوٹے ہوئے, عجیب سی اس کی حالت تھی بڑا. تو کہتا ہے یہ ولا میں نے خرید لیا ہے, مجھے پراپرٹی دیکھنی ہے اندر کیا ہے اس کی. میں نے کفیل سے تیرے بات کر لی ہے, ابھی تو میرے ساتھ رہے گا, میں دیکھتا ہوں تو رہے گا نہیں رہے گا یا میں تجھے چھوڑ دوں گا, جو بھی بعد میں. فی الحال پراپرٹی کا کام کریں, اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے. یہ چلے گئے اندر, ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں. اوپر پھر اسی کمرے کے اندر وہی 2 بندے اس کو پھر نظر آئے. وہ کہتے ہیں بھئی 2400 گھنٹے ادھر ہوتے ہی کر کیا رہے ہیں یہاں پہ بندے, ہر وقت دیکھو ان کو ادھر ہی ہوتے ہیں, ہر وقت دیکھو ان کو ادھر ہی ہوتے ہیں. تو ان کو ڈانٹ کے نکالتا ہے, اتنے میں وہ وہاں سے نکلتے ہیں, ان کے پیچھے جاتا ہے, وہ غائب ہو جاتے ہیں, کمرے میں تھے ہی نہیں. کہتا ہے میں دوبارہ اوپر گیا ہوں, میں جا کر ڈھونڈوں کدھر گئے. میں تھوڑی دیر میں دیکھتا ہوں کہ واش روم کا دروازہ جو ہے نا وہ آہستہ سے نا کھل رہا ہے, اور اندر سے یہی 2 پاکستانی نکلے. لیکن اس دفعہ ان کے حلیے, ان کی شکلیں ٹوٹل ڈیفرنٹ, ہارر خوفناک شکلیں ہوئی ہوئی تھیں. آنکھوں میں ان کے عجیب سی ایک چمک تھی, بلی کی طرح جیسے لائٹ ہوتی ہے نا ویسی تھی, لیکن بہت خوفناک منظر تھا. کہتا ہے میں جیسے ہی وہ دیکھا ہے میں وہاں پر گر گیا. کہتے ہیں اتنے میں کیا دیکھتا ہوں, اتنے میں جب میری آنکھ کھلتی ہے تھوڑی دیر بعد, تو مجھے وہ بنگالی جو انڈین ہے وہ آیا ہے, وہ آ کے مجھے اٹھا رہا ہے اور مجھے سر ہلا کر, میں پوچھ رہا ہوں اس سے وہ کدھر ہیں دونوں, وہ ایسے ایسے مجھے سر ہلا کے مجھ سے باتیں کر رہا, اس کو آ نہیں آتی تھی. اچھا تھوڑی دیر کیا دیکھتے کمرے کا دروازہ کھلتا ہے, وہی 2 چیزیں پھر آتی, اور انڈین کی یا بنگالی جو بھی تھا اس کی نا ہوائیں اڑ گئیں. میں جیسے اس خوف سے گرا ہوں, اب تو میری ٹانگوں میں جان بھی نہیں تھی کہ میں دوبارہ کھڑا بھی ہو سکوں. میں بالکل ایک قسم سے اپاہج ہو گیا تھا اس خوف سے, یا میرے اوپر وہ ہیوی ہو گئے تھے یا میں خوف میں تھا, مجھے نہیں پتا, لیکن میری ٹانگیں بالکل کام نہیں کر رہی تھی. کہتا ہے وہ بنگالی ادھر سے بھاگا ہے, پہلے نیچے کا دروازہ میں سن رہا ہوں, آخری باہر والے مین گیٹ تک کی میں نے آواز سنی اور وہ بھاگ گیا. کہتا ہے یہ چیزوں نے مجھے کھینچا, کھینچ کے مجھے اندر کمرے میں لے گئے اور مجھے ایک کونے میں پھینک دیا. کہتا ہے اب میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ جیسے کہ کوئی چیز میرے پہ نا مکمل ہیوی ہو چکی ہے, نہ میرا ہاتھ کام کر رہا ہے, نہ میرے کان, نہ میرا منہ, نہ میرا سر, بس یہی ہے کہ میری آنکھیں ہل رہی ہیں اور میں کچھ پڑھ بھی نہیں سک رہا ہوں. میرے بالکل یعنی کہ سمجھ لو کہ میں اپاہج ہو چکا ہوں. یہ کہ بس میری آنکھیں چل رہی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں. بیچ میں آتے ہیں, آ کر ایک بندہ روٹی اور ایک بندہ پانی, مجھے روٹی کھلاتا ہے, ایک میرا منہ پکڑ کے مجھے پانی پلاتا ہے, روٹی پانی روٹی پانی, بس یہی میرے ساتھ چل رہا تھا. اس چیز کو آلموسٹ میرے ساتھ کوئی 4 سے 5 دن گزر گیا. کہتے جب 4-5 دن گزرے ہیں نا, پھر اچانک سے میں دیکھتا ہوں کہ دروازے کے باہر کھلنے کی آواز آئی, میرا بیٹا آیا. کہتے ہیں میرا بیٹا آیا اندر, پورے گھر میں بابا 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 آوازیں دے رہا ہے, لیکن جب اس کمرے کی طرف پہنچتا ہے واپس چلا جاتا ہے. میری یہ کہ میری آواز بھی نہیں نکل رہی کہ میں اسے بتا سکوں کہ میں اس کمرے کے اندر ہوں, مجھے آ کے بچا لو, میں ادھر ہی ہوں. آواز تک اس کی نہیں نکل رہی ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی ہے کہ وہ باہر کا گیٹ بند کر کے واپس چلا گیا. میں نے کہا بس اب ختم ہے, ابھی مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, اب میں کیا کروں. بہرحال اس حادثے کو 1 دن اور گزر گیا, 5 دن ہو گئے اس حادثے کو. اچانک ایک دن پھر دروازہ کھلا, باہر مجھے آواز آئی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس والے اندر آئے ہیں. اب وہ اندر سرچ کر رہے ہیں, دبا کے ہر کمرہ ان لوگوں نے کھول لیا. اب اس کمرے کے اندر بھی وہ سرچ کر رہے ہیں, لیکن جس وقت وہ اس کمرے میں داخل ہو اس سے پہلے یہ لوگ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے. بہرحال اب میں دیکھ رہا ہوں کہ پولیس والے آئے ہیں, سرچ ہو رہا ہے سارا کوئی. پھر میں دیکھ رہا ہوں باہر کا مین دروازہ کھلا, بند ہوا. میں نے کہا اب یہ بھی اب آخری آپشن تھا یہی والا, اب کچھ نہیں. اب یہ ہے کہ میں نے اپنا ادھر ہی مر جانا ہے, میں نے اب کوئی حل نہیں ہے. اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ اتنے میں نا ایک دروازہ سامنے کا اس کا کھلتا ہے, ہلکا سا. اس کے اندر پہلے ایک آنکھیں آتی ہیں ایسے, اس کو دیکھتی ہیں سائڈ سے, دروازے کے سائڈ ان سے, پھر چلی جاتی ہے, پھر دیکھتی ہے, اور پھر اچانک وہ سامنے آ جاتی ہے ایک عورت کی شکل کے اندر, لمبے بال ہیں اس کے. اور وہ آ کر مجھے بول کر کی جاتی ہے کہ بھئی تو اس گھر کا, ہمیں پتہ ہے کہ تو نے یہ گھر خرید لیا ہے,
لیکن اس گھر میں ہمارا پورا خاندان بستا ہے، تو اگر اس گھر میں آئے گا یا تیری فیملی آئے گی ہم سب کو مار دیں گے. اتنی باتیں کرتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے. کہتا اب ایک دن اور گزر گیا، دوسرا دن آیا، پھر میرے ساتھ وہی حادثہ ہوا، پھر وہی چیز ہوئی، پھر وہی دو آنکھیں آئیں، پھر وہی عورت اندر آئی، پھر اس نے آ کے وہی بات رپیٹ کی کہ یہاں ہمارا قبیلہ رہتا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان رہتا ہے، ہم تجھے یہاں آباد نہیں ہونے دیں گے، اگر تو آ بھی گیا تو ہم تیری بیوی بچے تجھے سب کو ہم مار دیں گے. اچھا اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دوبارہ باہر نا دروازہ کھلا ایک دم سے، اور وہی جو انڈین بنگالی تھا وہ کہیں پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا. بہرحال اس نے بتایا یہ تھا کہ بعد میں جب پولیس یہاں سے گئی تھی اس نے جا کے سرچ کیا، اس انڈین بنگالی کو ڈھونڈا، اس کو ڈھونڈ کے اس کو پکڑا، پکڑنے کے بعد اس سے جب تحقیق کی، تفتیش ہوئی تو اس نے بتایا کہ اس طرح وہ گھر میں سایہ ہے، وہاں پہ جنات ہیں. وہاں پہ جیسے ہی میں نے اسے اٹھایا ایک دم سے آئے، میں وہاں سے بھاگ گیا اور پورا اسے بہرحال قصہ سنا دیا. انہوں نے کیا کیا، اس دفعہ وہ اپنے ساتھ ایک پڑھنے والے شیخ کو لے کر آئے اسی گھر کے اندر، پولیس بھی ساتھ میں تھی، بیٹا بھی ساتھ میں تھا اور وہ بنگالی بھی، انڈین بنگالی جو تھا وہ بھی ساتھ تھا. کہتے جب یہ اندر گھسے آپ شیخ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، اب کہہ رہے کہ جیسے وہ پڑھتا جا رہا ہے شیخ، میرے ہاتھوں میں حرکت آنی شروع ہوئی ہے، میری زبان میں حرکت آنی شروع ہوئی ہے، میں تھوڑا سا سنبھلنا شروع ہوا ہوں. کہتا ہے کہ پھر جیسے ہی وہ آیا ہے شیخ، کمرہ کھولا وہی والا، اب اس دفعہ میں انہیں مل گیا اسی کمرے کے اندر. بہرحال شیخ نے پڑھائی کی ہے، مجھے وہاں سے نکالا ہے، مجھے لے کر گئے ہسپتال میں رکھا ہے. پھر شیخ نے دم کیا، میرا علاج کیا کافی. جب میں سیٹ ہو گیا الحمدللہ، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، ایک ہفتہ 2 ہفتے کے بعد میں اسی مالک کے پاس واپس گیا، اس کا پہلا مالک. میں نے اسے کہا کہ یار تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کی خاطر بول لیکن سچ بول، تو جانتا تھا اس گھر کے اندر پہلے جنات تھے؟ کہتا نہیں. کہتا ہم جب اس گھر سے نکلے تھے، یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے پراپرٹی لی تھی، اس وقت تک وہاں کچھ ایسے حادثات نہیں تھے. مجھے نہیں پتہ ہے اس کے بعد کچھ لوگوں کو میں نے کرائے پہ یہ گھر دیا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ کیا ہو، کیا کیا اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی کہ میں نے کچھ نہیں کیا. میں اس بارے میں بالکل. کہتا جب اس نے اللہ کی قسم کھا لی تو میں تو کچھ نہیں کر سکتا تھا. کہتا اس کے بعد میں کافی سوچا کہ میں اس کا کیا کروں، اس پراپرٹی کا میں کیا کروں. دن بر دن پراپرٹی کی حالت خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، ویرانہ پڑتا جا رہا ہے، گندگی پھیلتی چلی جا رہی ہے، درخت پودے سب عجیب سے عجیب حالت ہوتی جا رہی ہے، لیکن میں اس نتیجے نہیں پہنچا، کوئی خریدنے والا نہیں، کوئی پراپرٹی کو خرید بھی نہیں. کہتا میں دوسروں کو بیچ دوں، جھوٹ بول کے بھی بیچ سکتا تھا، لیکن کیا پھر میں اپنے میرا ضمیر نہیں مانتا تھا کہ میں ایسا کروں اور کسی اور کے لیے نقصان پیدا ہو جائے. کہتا ہے آج بھی عمان کے اندر یہ پراپرٹی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے میری، کوئی وہاں پہ آتا جاتا نہیں ہے، میں خود وہاں پر نہیں رہتا ہوں اور پراپرٹی ویسی کی ویسی ہے. تو بھائی یہ قصہ تھا عمان سے. نام نہیں بتاتا کیونکہ نام نہیں بتانا چاہیے، پر جس بندے کا بھی تھا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے، اس کی مشکلوں کو دور کرے. تو یہ بھائی ہماری آج کی سٹوری تھی، عمان سے تھی، ریئل سٹوری ہیں. میں اس چینل پہ جو بھی سٹوری ڈالوں گا وہ ریئل ہوگی 100%، اور جب نہیں ڈالوں گا سمجھو مجھے آج سٹوری نہیں ملی، میں نے اپلوڈ نہیں کی ہے. لیکن جب ڈالوں گا یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ اوریجنل اور صحیح سٹوری اور پوری تحقیق کے ساتھ ڈالوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھو، چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب بھی کرو اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرو. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.